بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی اور اچھی نیوز ہے آپ کے لیے کہ فخر زمان کی جلد ٹیم میں واپسی ہونے والی ہے، کیونکہ فخر زمان ایک چھپا رستم نکلا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ فخر زمان کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہوگی کہ فخر زمان کو اگر ڈراپ کیا جائے گا تو پھر پی سی بی کے چیئرمین اور پی سی بی کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کا بیٹھنا مشکل کر دیں گے۔ تو کچھ ایسا ہی نظر آیا ہے فخر زمان کے فین فالوئنگ کی طرف سے۔ جب آسٹریلیا کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا گیا تو وہاں پہ فخر زمان کو ریلیز کیا گیا تھا ٹیم سے بھی، نہ وہ زمبابوے کی T20 سیریز میں تھے، نہ ون ڈے میں، اور نہ ہی وہ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں تھے اور نہ ہی T20 سیریز میں۔ تو اس لیے اس کے بعد جو پی سی بی کا نیا ریاکشن آیا تھا کہ اس کو سینٹرل کنٹیکٹ ختم کر دیا گیا تھا، تو اس پر فین فالوئنگ نے زبردست طریقے سے ایکشن لیا ہے۔ اور اس سے پہلے فخر زمان کا جو سینٹرل کنٹیکٹ ختم کیا گیا ہے اور اس کو ٹیم سے باہر کرنا، یہ وجہ تھی کیونکہ اس نے بابر اعظم کے حق میں ٹویٹ دیا تھا، اور بابر اعظم کا جو اعلان کے خلاف سیریز میں ڈراپ ہونا تھا، تو اس وجہ سے وہ فخر زمان کو اچھا نہیں لگا کہ شاید یہ پی سی بی کا غلط فیصلہ ہے، تو اس پر فخر زمان نے ٹویٹ کیا۔ اس نے خود ٹویٹ نہیں کیا، لیکن جو ایک کمپنی ہے ایجنٹ، وہاں سے فخر زمان سے پوچھ کے یہ ٹویٹ کیا گیا تھا۔ تو فخر زمان نے اس ٹویٹ کے بدلے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور اس کا نقصان اٹھانا پڑا فخر زمان کو، اور فخر زمان کو ٹیم سے ڈراپ ہونا پڑا۔ لیکن بابر اعظم صاحب اس کے باوجود خاموش ہیں، ابھی تک اس نے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا۔ شاید فون کر دیا ہوگا لیکن ابھی تک وہ فخر زمان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئے۔ فخر زمان اس کے ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں لیکن بابر نظر نہیں آئے، کیونکہ بابر اعظم سمجھتا ہے کہ جو فخر کے ساتھ ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہو جائے، اس لیے وہ ڈر رہے ہیں۔ اور یہ پٹھان ہے، پٹھان کا بچہ ہے، یہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے زبردست ٹویٹ دیا، اور مان برائے میں نے ٹویٹ کیا تھا بابر اعظم کے حق میں سمجھتا تھا کہ ایک اچھا پلیئر ہے، اس لیے میں نے ٹویٹ کیا۔ جب شوکاس نوٹس جاری کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے فخر زمان نے یہی لفظ استعمال کیے تھے۔ تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پہ فخر زمان کے جو فین فالوئنگ تھی اور جو نہ بھی تھی، اس نے فخر زمان کے حق میں آواز اٹھایا اور زبردست طریقے سے آواز اٹھائی۔ تو اس کا جواب اب پی سی بی کو ہر جگہ پہ ذلیل کرنا پڑ رہا ہے۔ کل پی سی بی صاحب محسن نقوی صاحب نے ایک تقریب کی اور وہاں پہ بھی صحافی نے سوال کیا فخر زمان کے ساتھ آپ زیادتی کیوں کریں اور وہ کب ٹیم میں واپس آ رہے ہیں۔ تو پی سی بی کا یہ کہنا تھا کہ سلیکشن کمیٹی اس بارے میں کچھ کہہ سکتی ہے تو اس سے پوچھے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن اس کے بعد فخر زمان، امام الحق اور اسامہ میر کو فٹنس ٹیسٹ کے لیے دوبارہ بلایا گیا، تو وہ سمجھ جائیں کہ فٹنس ٹیسٹ کے لیے بلایا ہے تو پھر ان کی ٹیم میں واپسی ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ فخر زمان کے بھائی نے وہاں سے جو ٹویٹ دیا تھا وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ، اس ایجنٹ کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم مدد کرتے ہیں کہ ہم غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو دورہ آسٹریلیا کے لیے اور زمبابوے کے لیے تو فخر زمان نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ٹرائی سیریز ہونے والی ہے ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ اور پاکستان کی، پاکستان میں، تو اس میں فخر فوجی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ فخر زمان جیسا پلیئر پاکستانی ٹیم میں نہیں ہے۔ اور رضوان نے بھی کل جاتے وقت پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا تھا، جب سوال پوچھا گیا کہ فخر زمان کے لیے کیا کہیں گے، تو اس نے کہا کہ وہ ایک بڑا پلیئر ہے اور اس نے ہمیں اتنے بڑے میچز جتوائے ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور جہاں بھی بڑا ٹارگٹ ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ فخر زمان اور فوجی کھڑا ہوا ہوتا تھا اور وہ ہمیں سنگل ہینڈ یہ میچ جتوا کر دیتا تھا، اور بڑے میچ کا بڑا پلیئر ہے تو مجھے ضرور کمی محسوس ہوگی، رضوان کا کہنا تھا۔ تو اب فخر زمان کے لیے اچھی امیدیں ہیں، فخر زمان کے فین کے لیے، کہ فخر زمان کی انشاءاللہ جلد ہی ٹیم میں واپسی آنے والی ہے اور وہ ساؤتھ افریقہ کے بعد سینٹرل کنٹیکٹ میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ ویل ڈن۔